هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فقد جاء في التنزيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تیسرے درس میں ہم نے اصحاب صفہ کی دوسری کڑی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو جانا. آج کے درس میں اصحاب صفہ کی تیسری کڑی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ. آپ کا اصل نام جندم، کنیت ابو ذر اور لقب مسیح الاسلام تھا. سلسلے نسب یوں ہے: جندم بن جنادہ بن قیس بن عمرو بن ملیل بن صغیر بن حزام بن غفار. والدہ ماجدہ کا نام رملہ تھا اور قبیلے بنی غفار سے تعلق رکھتی تھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ اسلام سے پہلے رہزنی کیا کرتا تھا. جاہلیت کے ایام میں آپ کا بھی یہی پیشہ تھا اور نہایت مشہور ڈاکو تھے. تنہ تنہا نہایت جرأت اور دلیری کے ساتھ اکیلے ہی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن کچھ دنوں کے بعد دفعتاً ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا اور ایسا سخت ہوا کہ لوٹ مار کا پیشہ ایک لخت ترک کر کے حماتاً اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف مائل ہو گئے. چنانچہ ظہور اسلام سے قبل ہی جب سارا عرب ضلالت میں مبتلا تھا تو یہ اس سے کوسوں دور تھے اور جاہلیت ہی سے اسلام اور دین حق کے متلاشی تھے. یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے میں یہ 5ویں نمبر پر ہیں. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. خود ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں قبیلے غفار میں تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے اپنے بھائی کو واقعے کی تحقیق کے لیے روانہ کیا. وہ تحقیق کر کے واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. اس قدر مجمل بیان سے میری تسلی نہ ہوئی، اس لیے میں سفر کا مختصر سامان لے کر مکہ کی طرف خود چل پڑا. وہاں پہنچا تو یہ دقت پیش آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا بھی خلاف مصلحت معلوم ہوتا تھا. اسی لیے خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر گزر ہونے لگی. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو رک کر پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن میری ان سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. صبح اٹھ کر میں پھر خانہ کعبہ گیا تاکہ لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں. چونکہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بے خبر تھا. اتفاق سے پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے اور دریافت کیا شاید کہ اب تک تم کو اپنا ٹھکانہ معلوم نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں. پھر دوبارہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے گئے. اس مرتبہ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اگر اس کو راز رکھیں تو میں عرض کروں. فرمایا مطمئن رہو. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. پہلے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، مگر وہ کوئی تسلی بخش خبر نہ لا سکے. اس لیے اب میں خود ان سے ملنے آیا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے نیکی کا راستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ. جس مکان میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا. راستے میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اور تم بڑھے چلے جانا. چنانچہ میں حسب ہدایت ساتھ ہو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے سامنے اسلام پیش کیجیے.
کیجیے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، بعد میں واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر میں مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا قریشیوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو پکڑو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا تم لوگ ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ وہ قبیلہ تمہاری گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا نشہ وہ نشہ نہ تھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جاتا۔ دوسرے دن پھر اس حق گو کی زبان پر یہی نعرہ تھا اور پھر وہی مسجد تھی اور وہی سرداران قریش کا مجمع تھا اور پھر وہی ستم آرائی۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس کر دیا اور فرمایا ان قریب میں یثرب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ رب العالمین ان کو فائدہ بخشے اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ہدایت روانگی کی تیاری شروع کر دی اور وطن پہنچنے سے قبل اپنے بھائی سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے؟ جواب دیا اعتراف صداقت کر کے اسلام قبول کر لیا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی ابنا کے پاس پہنچے، وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے اپنے وطن میں دعوت حق دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد بھی کچھ عرصہ تک ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بنو غفار میں رہے اور بدر، خندق اور احد وغیرہ کے غزوات ہونے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اسی بنا پر مواخات میں اختلاف ہے، لیکن اکثر روایتوں کے اعتبار سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ منذر بن عمرو کے بھائی بنائے گئے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران صفہ کے اس طالب علم کا سارا وقت اپنے معلم و مربی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا تھا اور ان کا محبوب مشغلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھی۔ خود کہتے ہیں کہ میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، اس سے فراغت کے بعد آ کر پھر مسجد میں آرام کرتا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوات میں شرکت کی تفصیل نہیں ملتی، صرف غزوہ تبوک میں شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فطرتاً فقیر، زاہد اور تارک الدنیا تھے، اس لیے شیخین کے دور کو خاموشی کے ساتھ گزارا۔ پھر جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو مال و دولت کی بھی فراوانی ہونے لگی، چنانچہ عہد عثمانی ہی میں عمرہ میں شان و شوکت کی ابتدا ہو چکی تھی اور ان کا اثر عام مسلمانوں پر بھی پڑا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں میں وہی عہد نبوت کی صادقی چاہتے تھے اور اپنی طرح سب کے دلوں کو مال و دولت کی محبت سے خالی دیکھنا چاہتے تھے، اور قرآن کی اس آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم سے استدلال کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا جائز نہیں، لیکن بہت سے صحابہ کرام آپ سے اختلاف رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے شام کا رخ کیا تو وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مسئلے میں اختلاف ہوا، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبور ہو کر ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن اس وقت مدینہ بھی پہلا سا مدینہ نہیں رہ گیا تھا، مال و دولت کی فراوانی ہر سو نظر آتی تھی اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی
فقر و فاقہ کی وجہ سے لوگ انہیں تعجب سے دیکھتے تھے، جہاں وہ جاتے ہجوم ہو جاتا تھا، جس سے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے مکہ کے قریب ربضہ نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں منتقل ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن ابھی زیادہ دن نہ گزرا تھا کہ بیماری نے اپنے آغوش میں لے لیا، اور 23 ہجری میں اس ربضہ کے مقام میں آپ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتفاق سے مشہور انصاری صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو عراق جا رہے تھے۔ بہرحال ایک انصاری نوجوان نے آپ کو کفن کا کپڑا پہنایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر سب نے مل کر اس صحرا کے ایک حصے کو ان کے لیے آخری آرام گاہ بنا دیا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر صحابہ کرام جیسا خاکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔